العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واختراهم على مشيئته اختراء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا غوثنا غياثنا مولانا مولا الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه محكم وقوله متقن بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران سید الشہداء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک سلسلہ مجلس ایک مریض کی شفایابی کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اس لیے مختصر سی مجلس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک عمل اور زیارت عاشورہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس مرد مومن کی شفایابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، وہی دنیا کو خلق کرنے والا اور کریٹ کرنے والا ہے، اور اس نے اپنی پاک مبارک مطہر اور لاریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں یہ براہ راست اعلان کر دیا ہے کہ انسان جب بھی کہیں بھی کبھی بھی مشکلوں سے دوچار ہو جائے، جب تجھے اپنی منزل نظر نہ آئے، جب کہیں مرجع ماوا نظر نہ آئے، جب پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، تو تو کہیں ادھر ادھر تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، تو اپنے رب کو بلانا، تیرا رب تیری بات کو قبول کرنے والا ہے، تیرا رب تیری پکار پہ لبیک کہنے والا ہے، تجھے بنانے والا، تجھے مشکلوں سے نجات دینے والا ہے، تو تیرا تربیت کرنے والا، تجھے پالنے والا، ہر گام پر، ہر میدان پر، ہر گھڑی، ہر جگہ تیری مدد کے لیے حاضر ہے۔ تو مجھے بلا تو صحیح، ادعونی، مجھے آواز دے، مجھے طلب کر، مجھے بلا، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ دعا ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا عنصر ہے کہ اس کائنات میں نہ جانے کتنے عقیدے پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے مذہب و ملت اور کتنے ریلیجن ہیں اور کتنے کنسیپٹ ہیں، لیکن دعا ایک ایسا عنصر ہے جو سب کے دل میں پایا جاتا ہے۔ دعا ہر انسان کے ضمیر کی آواز کا نام ہے۔ کوئی انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن دعا کو اس کا اعتقاد ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی گرداب میں پھنس جاتا ہے اور جب سمندر کی موجوں میں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت بھی اس کے ضمیر کی آواز یہ کہتی ہے کہ کوئی طاقت، کوئی پاور ہے کہ جو تجھے اب بھی بچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فطرت انسانی میں دعا کو رکھا ہے، اور دعا کی دلیل کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، دعا کی پختگی کے لیے، کہ دعا فطرت کی آواز ہے۔ انسان کبھی بھی کسی بھی جگہ پر ہو، وہ دعا سے اپنے آپ کو منزہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان مشکلوں میں گھر جائے تو دعا کرے،
پریشانیاں اسے آ کر لے لیں تو دعا کرے، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے تو دعا کرے، مصیبت اسے چاروں طرف سے گھیر لے تو دعا کرے، انسان مایوس ہو جائے تو دعا کرے، انسان کے رزق میں تنگی ہو جائے تو دعا کرے، انسان کے گھر سے اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ یعنی انسان کے لیے دعا ایک ایسا امر ہے، اور شریعت میں بھی اور ہمارے روایت میں بھی دعا کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ دعا کرے، انسان اٹھے تو دعا کرے، انسان بیٹھے تو دعا کرے، انسان کھانا کھانے کے لیے لقمہ توڑے تو دعا کرے، انسان کھانا کھا کر سیر ہو جائے تو دعا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، کیا رزق ہے، ہر وقت ہر لحظہ دعا کرے، نماز پڑھے تو دعا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس لائق بنایا کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو جائیں۔ نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا کرے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے بدن میں اتنی استقامت بخشی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر تیری عبادت کر رہے ہیں۔ انسان ہر لحظہ دعا کرتا ہے، اس لیے کہ دعا صرف یہ ہمارا کام نہیں ہے، دعا صالحین کا شیوا ہے، دعا صدیقین کا وطیرہ ہے، دعا انبیاء کا سلیقہ ہے، دعا ائمہ کا طریقہ ہے۔ تمام کے تمام صالحین، انبیاء، رسول، پیغمبر، نبی، سب نے آ کر دعا کی ہے۔ آپ دیکھیے جناب آدم اور حوا جب ان سے خطا سرزد ہو گئی اور جناب آدم و حوا کو جنت سے نکال لیا گیا، تو جناب آدم اور حوا نے بھی مشکل کے وقت میں جب اپنے آپ کو پایا کہ ہم مشاکل میں، مشکلوں کے گرداب میں پھنس گئے ہیں تو اب کیا کریں، تو دونوں نے بارگاہ عزت میں ہاتھوں کو بلند فرمایا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جناب آدم اور جناب نوح نے بھی، جناب آدم اور جناب حوا نے بھی دعا کی۔ جناب نوح کی کشتی جب گرداب میں پھنس گئی تو جناب نوح نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھیے دعا سے کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی عاری اور خالی نہیں ہے۔ جب بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں مشکل درپیش آئی ہے، ہر نبی نے دعا کے ذریعے سے اپنے اللہ سے فریاد کی ہے، بارگاہ عزت میں فریاد کی، اور اللہ نے ہر نبی کی اور ہر اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دعا میں خلوص پایا جائے، شرط یہ ہے کہ جو شرائط بتائے گئے ہیں وہ ہماری زبان پہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے شرائط ہیں، ہماری زبان پاک و پاکیزہ ہو۔ جب ہم بارگاہ عزت میں کسی کے لیے دعا کریں یا اپنے لیے دعا کریں، ہماری زبان لقمہ حرام سے پاک و پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اگر زبان پر لقمہ حرام رکھا ہوا ہے یا ہم نے جس زبان سے کہا ہے تو پھر اس زبان سے ہماری دعائیں مستجاب ہونے والی نہیں ہیں۔ ہمارے وہ گناہ کہ جن کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے کہ پروردگار میرے ان گناہ کو بخش دے جن کے ذریعے سے میری دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں، قید ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی الگ مقام رکھتی ہیں۔ انسان جب ان تمام چیزوں سے منزہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جناب زکریا دیکھیے، زندگی کا آخری لمحہ ہے جناب زکریا کا، بڑھاپا آ گیا ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اولاد کی محبت میں بارگاہ عزت میں جناب زکریا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ دے، تو بہترین وارث ادا کرنے والا، تو بہترین وارث ہے، خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ جناب ابراہیم اولوالعزم پیغمبر، رسول، نبی، خلیل، کتنے بڑے مرتبے کے حامل ہیں۔ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں جناب ابراہیم نے وہ ہتھوڑا آویزہ کر دیا کہ اس نے تمام بتوں کو توڑا ہے۔
ظاہر سی بات ہے جب اس قبیلے کے لوگ واپس اپنے قبیلے میں پلٹے تو دیکھا کہ یہ کام جناب ابراہیم کا ہے. جناب ابراہیم کو تمام قبیلے نے مجرم ٹھہرا دیا، اور جب مجرم ٹھہرایا تو جناب ابراہیم کے لبوں پہ مسکان نمودار ہوئی، اور ایک مرتبہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہا ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، وہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے، وہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے. جناب ایوب وہ نبی کہ جو اپنے صبر کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں. جناب ایوب پر جب مشکل نے جناب ایوب کو گھیر لیا، جناب ایوب نے بھی دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے مشکلات نے آ کر گھیر لیا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم کر. کون؟ جناب ایوب. جناب ایوب وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ شکر کرنے کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں. یعنی جناب ایوب اتنا زیادہ شکر کرتے تھے اللہ کا کہ جب شیطان نے جناب ایوب کو دیکھا کہ یہ کیسا شخص ہے، اٹھتا ہے تو بھی شکر خدا کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی شکر خدا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بھی شکر خدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کا نظارہ کرتا ہے تو بھی شکر خدا کرتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اب شیطان کو حسد ہوا، اسے پریشانی ہوئی، اس لیے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر اچھے کام سے حسد کرنے لگتا ہے، ہر اچھے کام سے حسد کرنے لگتا ہے. اب اس نے بارگاہ عزی میں درخواست کی کہ پروردگار تجھے بڑا فخر ہے اپنے صالح بندوں پر، اپنے نبی پر، اپنے اطاعت گزار بندوں پر. تو نے جناب ایوب کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، کثیر اولاد عطا کی ہیں، کھیت کھلیان عطا کیے ہیں، باغ و باغیچے عطا کیے ہیں، غلے عطا کیے ہیں. ذرا تو ان نعمتوں کو جناب ایوب سے لے تو صحیح، میں پھر دیکھوں کہ ایوب کتنا صبر کرنے والے ہوں، کتنا شکر کرنے والے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک جناب ایوب کو جانتے تھے، چونکہ ایوب اللہ کے مخلص بندے ہیں، مخلص نبی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ مجھے اتنا اختیار دے کہ مجھے ایوب کے مال و زر پر، ایوب کے جسم پر مسلط فرما، پھر ذرا دیکھنا کہ ایوب کتنے زیادہ شاکر بندے ہیں. شیطان کو اختیار ملا. اب شیطان نے جناب ایوب سے جناب ایوب کی اولاد کو لے لیا، تمام کی تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، مال و اسباب تمام کا تمام لٹ گیا، فصلیں ختم ہو گئی. اس کے باوجود بھی شیطان نے دیکھا کہ میں جتنی زیادہ اذیت دیتا جا رہا ہوں، ایوب کا شکر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایوب کا شکر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جناب ایوب کے جسم پر اس نے حملہ کیا، اور جناب ایوب کا جسم زخمی ہوا، اتنا زخمی ہوا کہ جناب ایوب کے جسم سے بو آنے لگی. اور اس آبادی میں، جس آبادی میں جناب ایوب لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، انہی لوگوں نے جناب ایوب کو اپنی آبادی سے نکال کر باہر لے جا کر رکھ دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ صالح، مومن، متدین، متقی، پرہیزگار تمام کے تمام امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. اب اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل کیا، اور آسمان سے فرشتہ نازل کرنے کے بعد اس فرشتے کو حکم دیا کہ زمین پہ پاؤں مارے. اس فرشتے نے زمین پہ پاؤں مارا، زمین سے فوراً چشمہ جاری ہوا، اور جناب ایوب کو حکم دیا کہ ایوب اس پانی سے غسل کرو، ہم تمہیں صحت یاب کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دعا انسان کو ہر وقت دعاؤں سے مانوس رہنا چاہیے، اور جب بھی کبھی بھی کہیں بھی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو بارگاہ عزی میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرے. معصومین کا
ذریعہ اور معصومین کے توسل سے دعا کرے. اور آج کے زمانے میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی دعا ہے. اس لیے کہ ساری دعائیں ایک طرف ہے، ظہور امام کی دعائیں ایک طرف ہے. اس لیے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، تمام مظالم دور ہو جائیں گے، تمام ظلم ختم ہو جائیں گے. جناب ایوب کا امتحان ہوا، بس میں آ گیا اپنی منزل پر، چونکہ مختصر سی مجلس ہونی ہے. جناب ایوب کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ایوب کی زوجہ اس وقت کہ جب ان کا تمام مال و اسباب ختم ہو گیا اور کھانا کھانے کے لالے پڑ گئے، تو جناب ایوب کی زوجہ روٹی لینے کے لیے باہر جاتی تھی. کچھ شریر لوگوں نے یہ شرط لگائی، چونکہ جناب ایوب کی زوجہ کے جو ملتا ہے تاریخ میں وہ بال بہت خوبصورت تھے. انہوں نے شرط لگائی اگر تم ہمیں اپنے کچھ بال تراشنے کے بعد ہمیں دے دو گے تو ہم اس کے عوض میں تمہیں روٹی دیں گے. جناب ایوب کی زوجہ نے اپنے شوہر کے لیے یہ کام کیا، تھوڑے سے بال کاٹنے کے بعد انہیں دیے اور وہاں سے روٹی لینے کے بعد تاکہ جناب ایوب کا شکم سیر ہو جائے جناب ایوب کی خدمت میں پیش کیا. لیکن جب جناب ایوب کو اس بات کا پتہ چلا تو اتنے غضبناک ہوئے. وہ نبی جو اب تک ہر امر میں، ہر امتحان میں صبر کرتا آ رہا تھا، جس نے بڑے سے بڑے امتحان دیے اور شکر کرتا رہا، لیکن جب زوجہ کے بالوں کا مرحلہ آیا تو ایوب جیسا صابر نبی برداشت نہ کر سکا. پروردگار نے وحی نازل کی، ایوب اس میں تمہاری زوجہ کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے. میں جناب ایوب کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی زوجہ کو کسی نے کوڑے نہیں مارے، آپ کی زوجہ کی کسی نے چادر نہیں چھینی، ان کے ہاتھوں میں کسی نے رسیاں نہیں باندھی. آپ اتنے ملول ہوئے ہیں، آپ اتنے غمزدہ ہوئے ہیں کہ آپ کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا. اے ایوب، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے اور کربلا کے میدان میں آنے کے بعد رسول کی بیٹیوں کو دیکھیے کہ جناب زینب جب مدینے سے چلی ہیں تو کس شان سے چلی تھی. 18 قمرے بنی ہاشم ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے جناب زینب کے ساتھ چلے ہیں. 32 سالہ بھائی عباس، 18 سال کا کڑیر جوان علی اکبر، حسین جیسا جنت کا شہزادہ اپنی کرسی چھوڑ کر زینب کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. آج ادارہ نے مظلوم کربلا، زینب کی نگاہوں میں یہ منظر تو ضرور موجود ہوگا جب عاشور کا روز گزر گیا اور 11 محرم آئی اور جناب زینب ایک ناقے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. جناب زینب نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ نہر فرات کی جانب جناب زینب نے آواز دی، میرے شیر عباس، ارے مدینے سے کس شان و شوکت سے لے کر آیا تھا، آج تیری شہزادی یکو تنہا ہے. جناب فضہ نے جناب زینب کو سوار کرایا. ہاں زادارہ نے مظلوم کربلا، ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب اسیران کربلا کو گنج شہیدہ سے گزار کر لے جایا گیا. روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اسیروں کا یہ قافلہ شہداء کے قریب سے گزرا ہے نا تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے اوپر گرا دیا. جناب ام لیلہ نے
اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرا دیا، جناب ام فروہ نے اپنے آپ کو جناب قاسم کے لاشے پر گرا دیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے ماجائے امام حسین کے اوپر گرا دیا۔ آزاداران مظلوم کربلا، اسی اثنا میں جناب سید سجاد سے کسی نے پوچھا، سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے لہجے میں سید سجاد نے جواب دیا، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کا لاشا کربلا کے ریگے تپا پر پڑا ہوا ہو، اس کا چہرہ زرد کیوں نہ ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا، اسی اثنا میں حبیب نے دیکھا، حبابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو لاشیں ایسے تھے جن کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، اونو محمد کے لاشیں۔ ایک مرتبہ کہا، ارے سب لاشوں کے اوپر رونے والے موجود ہیں، کیا ان بچوں کی ماں دنیا سے گزر گئی ہے؟ سید سجاد آگے بڑھے، اے کہنے والے اپنی زبان کو لگام دے، ارے ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی ماجائے کا ماتم کروں گی، اپنے لالوں کو آنسو نہ بہاؤں گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ الظالمین، اللہ لعنت اللہ شریف۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی نعمت رحمت نازل فرما۔ پروردگار جس مریض کے لیے جناب علی حسنین ابن عیسیٰ رضا کے لیے یہ عمل یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، انہیں شفا یابی عنایت فرما، شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، صحت یابی عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جو جہاں جہاں بھی مریض ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران 3 مرتبہ اما یوجب کی تسبیح پڑھ دیجیے، 3 مرتبہ اما یوجب کی تسبیح، 3 تسبیح۔